أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ ہم لوگ اپنی شروع کر رہے ہیں اس ٹرم کی 3rd کلاس۔ ہم لوگ کر رہے ہیں فعل ثلاثی مجرد اور اس میں کر رہے ہیں فعل کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے کیا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کو کیسے پہچانے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی گروپنگ کی گئی ہے، جس میں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کے 2 گروپس بنائے گئے ہیں۔ آج اسی کو میں تھوڑا ایڈٹ کروں گی، صرف اس لیے کہ پہلے آپ کو یہ کانسیپٹ زمانے کا سمجھ میں آ جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ زمانے کے اعتبار سے 2 زمانے ہیں، ماضی اور مضارع۔ ماضی جس میں کہ پاسٹ ٹینس لیا جاتا ہے، اور مضارع اس میں پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل دونوں ہی اس فارم آف ورب میں، مضارع میں دونوں ہی آتے ہیں۔ اور آیت کے کانٹیکس سے ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ترجمہ حال میں ہوگا یا ترجمہ مستقبل میں ہوگا، اور بعض دفعہ اس کے پہلے کچھ الفاظ بھی ایسے آتے ہیں جو ہم کو بتا دیتے ہیں کہ اس لفظ کا، جو کہ مضارع کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کس میں ہوگا۔ وہ سب آپ دھیرے دھیرے سیکھیں گے، بالکل اسی طرح جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف یہ ہے، جو لوگ بیچ میں بک ریفر کرتے ہیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ ٹیچر نے تو ایک مس کر دیا۔ مس کیوں کیا؟ کیونکہ میرے حساب سے تو زمانے کے اعتبار سے یہی دونوں ہونا چاہیے، ماضی اور مضارع۔ امر و نہیں یہ بھی مضارع کے ہی اندر ہونا چاہیے، کیونکہ امر و نہیں، پہلے یہ بتا دیں کہ امر و نہیں کیا ہے۔ یہ تیسری کیٹیگری کیا آ گئی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، مطلب کسی کام کو کرنے کا حکم اور کسی کام کو نہ کرنے کا حکم، یعنی روکنے کی بات، نہیں کرنے کی، وہ الفاظ آتے ہیں اس میں۔ ہم کسی کو حکم دیں یا کسی کو کام سے منع کریں، وہ جو سامنے ہے اسی کو منع کر رہے ہوتے ہیں اور پریزنٹ میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ فارم بھی مضارع کے ہی اندر آنا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے میں نے زمانے کے اعتبار سے آپ کو یہاں پہ 2 ہی ٹینسز بتائے۔ میرے حساب سے یہاں پہ اعتبار زمانہ نہیں، اعتبار گردان ہونا چاہیے تھا، وہ تو میں اپنی بات کر رہی ہوں، ٹیک اٹ لائٹلی۔ بک میں آپ کے اعتبار زمانہ کے حساب سے یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے ماضی، مضارع اور امر و نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ماضی کی گردان آپ کی ایک گردان ہے جو کہ آپ نے دیکھ لی، اور مضارع کی بھی میں نے ایک کلاس میں آپ کو دکھائی تھی۔ امر و نہیں کی گردان الگ بنتی ہے، تو گردان چونکہ الگ بنتی ہے اس لیے آپ کو الگ ان کو تھوڑا پڑھنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ بتائیں گے، اور یہ طریقہ اسی مضارع کے ہی الفاظ سے امر بھی بنتا ہے اور مضارع کے ہی الفاظ سے نہیں بھی بنتا ہے۔ تو اگر مجھے کوئی الاؤ کرتا تو میں یہاں پہ لکھ دیتی فعل کی تقسیم گردان کے اعتبار سے، لیکن I'm not allowed to do that۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ زمانے کے اعتبار سے آپ کو، اب اگر کوئی پوچھے آج کے بعد، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی کائنڈس ہیں، قسم ہیں، تو آپ یہ کہیں گی ماضی جو کہ پاسٹ ہے، مضارع اس کے اندر حال اور مستقبل ہے، پریزنٹ اور فیوچر ہے، اور امر و نہیں یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ 3rd کیٹیگری ہو گئی آپ کی زمانے کے اعتبار سے۔ اور اس کو ابھی یاد کر لیں، میرے ساتھ ہی یاد کر لیں، ماضی، مضارع، امر و نہیں، یہ 3rd کیٹیگری ہے۔ اور یہ میں کسی مصلحت سے نہیں لے کے آئی تھی لاسٹ کلاس میں، اور آج کی کلاس میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں کہ یہ 3 آپ پڑھیں گے، اور اس کی گردان آپ نے پڑھ لی، اس کی گردان آپ نے دیکھ لی، اور اس کی 3-4 کلاس بعد دیکھیں گے، جو کہ بہت آسان ہے۔ پہلے یہ سکھا دوں گی اچھی طرح، تب اس پہ لے کے آئیں گے، بہت آسان، اور بہت مزہ آئے گا آپ کو امر اور نہیں بنانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی
اسی طرح اللہ کے حکموں کو بھی اللہ کرے کہ ہمیں فالو کرنے میں اتنا ہی مزہ آنے لگے. اب چونکہ فعل امر اور نہیں نئی چیز تھی تو میں نے کہا اس کی ڈیفینیشن بھی ایک بار آپ دیکھ لیں اور یہی میری کلاس میں ہی اس کو یاد بھی کر لیں, ایگزامپل بھی. فعل امر وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے. آپ دیکھیں میں نے منیمم ورڈ استعمال کیے ہیں. میں چاہتی تو اس طرح بھی لکھتی وہ الفاظ جو جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم, یہ ساری چیزیں لکھ سکتے تھے نا, بجائے اس کے بس آپ اتنا سا ہی یاد کر لیں وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے. تو اب آپ کو کیا یاد کرنا ہے؟ صرف اتنا یاد کرنا ہے, کام کرنے کا حکم, بس اتنا, بس 3 ورڈ یاد کرنا ہے, کام کرنے کا حکم اور کام نہ کرنے کا حکم. اسی میں نہ ایڈ کر دیں, یہ پورا یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے اوپر والا یاد کیا اور اسی میں بس اب یہ ورڈ یاد کر لیں کہ وہ فعل جس میں کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے. اب اگزامپل یاد کرنی ہے آپ کو, انصر, استغفر. یہ آخر میں یاد رکھیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ سارے امر اور نہیں, یہ سارے آخر میں ساکن ہیں, جزم ہیں. میں جب پڑھ رہی تھی تو میں نے ایسے میں یاد کرتی تھی اور سوچتی تھی اور انجوائے کرتی تھی کہ انصر, جب کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو دیکھیں جج جب کسی چیز کا فائنل فیصلہ کر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک ہیمر ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ ٹیبل پہ ہٹ کر, دیٹس اٹ, یہ فائنل ہو گیا. ٹھیک اسی طرح آپ دیکھیں اگر یہ انصرو تو لگ رہا ہے کہ وہ ایفیکٹ نہیں آ رہا ہے, انصر and you get that feeling کہ ہاں it is done, یہ ہونا چاہیے, بات ختم. اسی طرح استغفر, یہ آخر کا جزم جو ہے وہ بات کو ایک اس کے اندر ہیوینس لاتا ہے, ایٹ لیسٹ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. اسی طرح لا تشرک, جب یہ لا تشرک ہوا تو بس نہیں تم شرک کرو, بات ختم, آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اب ہمیں اپنا سر یہاں جھکا دینا ہے. تو یہ ہو گیا فعل امر اور یہ ہو گیا فعل نہیں, دونوں کی اگزامپل یاد کر لی. آپ میں سے کسی کو ڈیفینیشن یاد نہ ہوئی ہو وہ ہینڈ ریز کریں, میں دیکھوں کن لوگوں نے یاد نہیں کی. امید ہے کہ یہیں پہ یاد کر لی ہے سب نے. میری کلاس کا کام آپ یہیں پہ کرتی چلا کریں. فعل امر وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم, بس کام کرنے کا حکم دیا جائے اور کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے. کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے وہ فعل نہیں ہوتا ہے, اور اس سے پہلے لا لگے گا ہمیشہ, لا لا, ٹھیک ہے. اور یہ بہت آسان لگے گا, ابھی بس آپ ایسے ڈیفینیشن یاد کریں. جب اس کو بنائیں گے ہم تو یہ آپ خود ہی بنائیں گے, بس ہم آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے اور پھر خود آپ بنا رہی ہوں گی. چلیں آگے چلتے ہیں اور یہ سیکنڈ پارٹ میں ہم چلتے ہیں حروف علت کے اعتبار سے. تو یہ ہمارا ہو گیا اعتبار زمانہ میں. کسی کو کوئی بھی سوال ہے جو کہ میں نے پڑھایا ہو اس کو پوچھیں, پڑھانے کے باہر والا نہیں, جو میں نے پڑھایا ہو سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھیں, وہ میں کلیئر کروں اور اگلے اسٹیپ پہ چلوں. چلیں الحمدللہ. تو چلتے ہیں حروف علت کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی دیکھتے ہیں کہ حروف علت کیا ہے. حروف علت آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا حروف الہجہ, جو عربک کے الفابیٹس ہیں ان کو کہتے ہیں حروف الہجہ. یہ 28 تھے, اس میں 2 ایسے ہیں جو بیمار ہیں, علت علیل ہیں, مطلب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. یہ جب کسی روٹ لیٹر کے بیچ میں آتے ہیں تو اس لفظ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں, واو اور یا. اور آج آپ کو اگر آپ کوشچن کرتے تھے روٹ لیٹرز کو یاد کرتے ہوئے تو آج آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب ملے گا کہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, جو بار بار آتا تھا دماغ میں, اس کا جواب آج کی کلاس ہے. تو واو اور یا بیمار حروف ہیں. جب یہ حروف علت یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کسی لفظ کے روٹ لیٹر میں آ جائے, یا آپ کو پتا ہے نا کہ زیادہ تر الفاظ 3 روٹ لیٹر سے مل کے بنتے ہیں, روز آپ سنا رہی ہوتی ہیں اپنی ٹیچر کو. تو ان 3 روٹ لیٹرز میں اگر واو یا آ جائے تو وہ فعل معطل کہلائے گا. کسی فعل کے روٹ لیٹر میں, اب آ جائیے, آپ نے حروف علت دیکھ لیے, اب واپس آئیے یہاں پہ.
अगर किसी फेल के इन रूट लेटर्स में से कोई वाव या आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो वो वाले अफ़आल क्या कहलाएंगे? मुअतल कहलाएंगे। और अब बस याद आपको ये करना है, एलिमिनेट कर दीजिए, आपने ये याद कर लिया, बाकी सब ये हो गया। मतलब वो फेल या वो अफ़आल जिनमें ये दो मौजूद ना हो, बल्कि सारे ही अल्फाज सेहतमंद वाले हों। सही से क्या है? सेहतमंद हो, सारे अल्फाज सही वाले हों, वाव या के अलावा हो, वो सारे फेल। जैसे अब ये हो गया द र ब, अब इसमें न वाव है न या है, तो ये फेल सही कहलाएगा। खलका, ये फेल सही कहलाएगा। जबकि वो अल्फाज जिसके अंदर ये मौजूद हैं वो क्या कहलाएं? जैसे वजदा, अब ये वजदा, इसमें देखिए पहला रूट लेटर आपका क्या है? वाव है, तो ये फेल मुअत्तल कहलाएगा। बस याद कर लें कि उनके रूट लेटर्स के अंदर वाव या आ जाएगा। आपकी बुक में अलिफ भी है, अलिफ मैंने नहीं लिया और उसकी वजह मैं बताऊंगी। चलें अभी बताती हूँ कि अलिफ बीमार हर्फ नहीं है, क्योंकि ये बीमार है तो जब इनका इलाज होता है तो यही हर्फ जो है वो अलिफ में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि काफ, वाव, लाम, ये आपने रूट लेटर याद किया है? काला का कितना याद किया है? काफ वाव लाम, काफ वाव लाम, है ना? आप हमेशा सोचती होंगी कि ये तो है काला, काफ और अलिफ और लाम, और रूट लेटर में याद कर रहे हैं काफ वाव लाम। तो इसी वजह यही थी कि इसकी असल वर्ड था वाव ही, लेकिन ये बीमार हर्फ था। जब ये लफ्ज बना तो ये वाव चेंज हो गया अलिफ में और ये बन गया काला। और इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी, अभी आप जो गर्दान कर रही हैं वो आप सही की ही करेंगी। आपके कोर्स में मोतल की गर्दान है ही नहीं। आपके इस कोर्स में जो आप एग्जाम दे रही हैं तालीम दीन का, उसमें सारी आप लोग यही करेंगी, ये करेंगी नहीं। बस ये आपको बता दिया गया और अब आपको क्लियर भी हो गया कि क्यों है। और अगर कभी एडवांस कोर्स करने का सोचें तो मैं अभी से बता दूं कि बहुत आसान है। टोटल 6 रूल्स आपको याद करने होंगे, 6 स्टेटमेंट्स याद करेंगी और ये सारी वजूहात उसी में निकल आएंगी। 6 रूल्स। अब जो इंसान इन 6 रूल को, और जरूरी नहीं कि आप 6 रूल एक ही दिन याद करें, एक हफ्ते का टाइम लेके एक रूल याद करती चलें और अपने उस एडवांस कोर्स से भागे नहीं बल्कि उसको कर डालें, तो ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज पे हमको इसको बिल्कुल ना करना है और ना ही करने की कोशिश करनी है। अभी हम फेल सही पे ही फोकस करेंगे। कोई भी स्टूडेंट जो इस क्लास में है वो फेल मोतल की ना कोई गर्दान देखेगा, ना करेगा, ना डिस्कस करेगा, क्योंकि हम जब इस पे बहुत अच्छी तरह से ग्रिप हासिल कर लेंगे तब हम इस पे जा सकते हैं। अभी ये हमारा कच्चा कच्चा है और हम इस पे चले गए, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मेरी पूरी क्लास से ये गुजारिश है कि बस आप इस डिफ्रेंसिएशन के लिए या इस क्लासिफिकेशन के लिए बस आपने ये बात जानी है। इसकी कोई गर्दान आप किसी किताब से करेंगी नहीं, न पूछेंगी न बताएंगी। तो फेल मोतल वो फेल हैं जिनके रूट लेटर्स में वाव या आ जाए। और आप लोग चूंकि ये तालीम दीन में अपना करती हैं तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं वो अल्फाज जो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। ये है वाव, जो हमारा बीमार हर्फ था उसका हमने दिखाया आपको कि अगर वो शुरू में है तो ये अल्फाज आपने वजदा आपने किया है, वजदा, वादा, वदरा। इनकी गर्दान जो आप फेल की जो पैटर्न की गर्दान है ना उस पैटर्न पे नहीं होती, थोड़ी फर्क होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी फर्क होती है। लेकिन बस ये सारे अफाल अब अगर वजदा से जब बनेगा, जो जो भी अल्फाज बनेंगे वो सारे फेल के अल्फाज क्या कहलाएंगे? फेल मोतल। जैसे ही आपने उसके रूट लेटर में देख लिया कि वाव मौजूद है शुरू में, वादा, वदरा, तो ये क्या हो गया? फेल मोतल हो गया।
اور روٹ لیٹرز تو آپ یاد کر رہی ہیں نا کہ کتاب میں تعلیم دین اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں. تو اگر آپ کو فیل کا گروپ مل گیا جیسے آج آپ نے پیپر میں دیکھا اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں فعل صحیح اور فعل معطل کو پہچانے تو آپ ہر لفظ کے روٹ لیٹر کو اپنی میموری سے نکالیں, چیک کریں. اگر اس میں واو یا کسی بھی جگہ پہ موجود ہے تو آپ کہہ دیں گی کہ فعل معطل ہے. اگر واو یا نہیں ہے اس کے علاوہ ہے کچھ تو آپ کہہ دیں گی کہ یہ فعل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو واو کا دیکھتے ہیں, وجدا, وعدا, وذرا, پھر قولا. آپ نے قالا یقولو اس کا کیا نا, قالا یقولو, اور یہاں تک کہ قل یا ایھا الکافرون اس کا جو امر بنتا ہے. اب دیکھیں بیمار حرف تھا نا یہ, تو جب حکم لگا, جب قل ہوا تو یہ بیمار حرف ڈراپ ہی ہو گیا. تو قالا یقولو, اب قالا میں یہ واو ڈراپ ہو گیا. اور یہ بہت سمپل, بہت آسان رول ہیں. آپ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس ختم کریں گی تو پھر اس کے بعد دیکھیں گی ان رولز کو, لیکن ابھی بالکل نہیں دیکھیں گی کسی کی گرامر کی بک سے بھی. پھر کوانا, اب کوانا تو کبھی پڑھا ہی نہیں. کوانا کیسا ہوتا ہے, کانا, کانا یکونو, اور اس کی بھی امر بھی آپ نے پڑھا ہے, کن. یاسین میں آپ اس کی لاسٹ بٹ ون آیت میں کن آتا ہے, اور میں لگتا ہے کہ تو کن کا لفظ اس کا امر جو بنتا ہے, جو ابھی ڈوز آپ نے کیا ہے وہ کن بن جاتا ہے. بس یہ بیمار حرف تھا, یہ گر ہی گیا. اسی طرح خوف, آپ اس کے جو لفظ آپ نے پڑھے, خافا پڑھا ہے, خافا اور یہ خافو. تو یہ ڈفرنٹ اس سے یہ لفظ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے, کبھی پاسٹ ٹینس میں, کبھی ماضی میں چینج ہو جاتا ہے, الف بن جاتا ہے, کبھی مضارع میں کچھ چینج ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی رول ہے. تو رول کے حساب سے چلتا ہے, اس لیے بہت آسان ہے. اتنا جمع مکسر کی طرح اتنا رینڈم نہیں ہے کہ آپ کو بہت کچھ یاد کرنا پڑے رول کے. پھر اسی طرح دیکھیں اس میں واو جو ہے اینڈ میں آیا, دا لائن و دا, اور تا لام واو تلو, را دا واو, مردی وغیرہ سب اسی سے بنتا ہے. دیکھیں مردی میں, رضا میں, یہ سب تو واو نہیں رہ گیا نا, تو یہ چینج ہو گیا. بیمار تھا, اس کا علاج ہوا اور یہ دوسری چیز میں بدل گیا. یا کبھی دیکھ لیں کہ یہ کچھ الفاظ ہیں جو آپ بہت کرتے ہیں, یسرا کرتے ہیں نا, یسرا آسانی, یا قاف نون, یا سین را, پھر با یا عین, زا یا دال. یہاں پہ دیکھیں یا بیچ میں آ گیا اور یہاں پہ یا اینڈ میں ہے ان الفاظ میں. تو یہ سارے ان روٹ لیٹر سے بنے ہوئے سارے کے سارے الفاظ کیا کہلائیں گے, فعل معطل کہلائیں گے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ماضی کے ہوں, چاہے مضارع کے ہوں, چاہے امر کے ہوں, یا چاہے نہیں کے ہوں. تو اس طرح سے الحمدللہ ہماری کلاس یہ پوری ہوئی. فعل معطل سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے جو میں نے بتایا ہو وہ پوچھیں, اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھیں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس میں آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو گروپ آف ورڈز دیے جائیں تو آپ اس میں سے الگ سے پہچان سکیں, اور آپ ضرور پہچان لیں گی کیونکہ آپ روز روٹ لیٹرز کر رہی ہوتی ہیں اور یاد کرتی ہیں. جی اقرا پوچھیں. میم لاسٹ ٹائم شاید پیپر میں کوشچن آیا تھا کہ حروف علت کتنے ہیں, تو ہم نے 3 مارک کیے تھے, تو اب اگر آئے تو ہم 2 ہی بولیں گے پھر. جی ہاں, آپ 2 ہی بولیں. اوکے میم, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, حروف علت 2 ہی بولیں, واو اور یا. وہ علاج ہونے کے بعد وہ واو اور یا الف میں چینج ہو گیا, جیسے شاء میں بھی جو ہے نا وہ جو الف آیا ہے وہ یہی بیچارے الفاظ چینج ہوئے ہیں. چلے ہیرا آپ بھی پوچھیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ واو اور یا کو فعل معطل کی پہچان کے طور پہ یوز کریں گے, یہ ہمیشہ جہاں پر بھی ہوں گے وہ علت والے حروف ہوں گے, یعنی وہ ہمیشہ فعل معطل ہوگا. جی ہاں, جس بھی فعل کے اندر واو ایز اے روٹ لیٹر آ گیا, روٹ لیٹر, جی ٹھیک ہے, اس کے ٹھیک ہے. آخر اس کے جب آپ ایسے بس واو کی شکل دیکھ کے ڈیسائیڈ نہیں کریں گی آپ. اب جیسے چلیے آپ جی یہاں, روٹ لیٹرز میں سے, آپ جی کا سوال اچھا ہے, فعل کے ویسے روٹ مجھے لیٹرز میں سے. اور سے سنا ہی نہیں دیا. اب دیکھیں یہاں تو واو نظر آ گیا نا, یہ پھر آپ سمجھ رہی ہیں, اگر وہ روٹ لیٹر کا حصہ ہے تبھی وہ فعل معطل کہلائے گا, ورنہ اگر واو جی اس میں کسی اور وجہ سے لگا ہوا ہے, جمع کے لیے لگا ہوا ہے, کسی اور وجہ سے لگا ہوا ہے تو نہیں. تو کسی بھی, بار بار میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی چیز کو آپ فعل صحیح اور فعل معطل بس جسٹ یو ول سی اور جمپ نہیں کر جائیں گی, آپ ان الفاظ کے روٹ لیٹرز کو نکالیں گی.
جب آپ نے فعلو کا روٹ لیٹر نکالا تینوں تو آپ کا کیا بنا؟ فا عین لام، واو تو رہ گیا، تو آپ فا عین لام کے اندر کہیں واو یا نہیں ہے، تو یہ فعلو کیا ہوگا؟ فعل صحیح ہوگا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ اسی لیے میں یہ ٹیبل کیوں لے کے آئی کہ آپ کے کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ہم فعل معطل ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ضرور اس کے روٹ لیٹر نکالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ شروع میں، بیچ میں یا آخر میں کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی حرف علت آ رہا ہو یا واو. اگر وہ نہیں ہے روٹ لیٹرز کے اندر تو ہم پھر اس کو فعل صحیح ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ یہ دیکھیں اسی لیے میں نے یہاں پہ یہ 3 ڈیش کیوں لگایا، یہ ڈیش بہت ضروری ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. اس کے باہر کوئی وہ لفظ ہے واو یا تو ہم اس پہ پھر نہیں جائیں گے، روٹ لیٹرز کا حصہ ہونا چاہیے. یہ کلاس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی کلاس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ و احسن الجزاء.